اچھا، اس کے بعد سریہ خرار، سریہ خرار، سریہ خرار کا دوسرا نام کیا ہے؟ سریہ سعد بن ابی وقاص کی ہے، وہ اس کے امیر تھے۔ یہ کب ہوا؟ یہ ہوا ذی قعدہ 1 ہجری میں بمطابق مئی 603۔ وہ پہلا کیا تھا؟ مارچ، دوسرا اپریل، تیسرا مئی، سال ایک ہی ہے 623 اور وہ پہلے شوال، رمضان، شوال اور ذی قعدہ ہے، بس وہ بھی ترتیب کے ساتھ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سریہ کا امیر سعد بن ابی وقاص کو مقرر فرمایا، اس کو بھی انڈر لائن کرو، اور انہیں 20 آدمیوں کی کمان قریش کے قافلے کا پتہ لگانے کی روانہ۔ پہلے میں کتنے تھے؟ 30 تھی، دوسرے میں کتنے؟ 60 تھی، اس میں کتنے ہیں؟ 20 ہے۔ یہ تعداد اکثر جو ہے نا پوچھا جاتا ہے تعداد کے بارے میں، تو اس کو آپ ذہن میں رکھ لیں۔ اور اس کا جو تاکید فرمائی تھی کہ خرار سے آگے نہ بڑھے، یہ لوگ پیدل روانہ ہوئے، رات کو سفر کرتے اور دن کو چھپے رہتے تھے۔ 5 روز صبح خراب کو تو معلوم ہوا کہ قافلہ ایک دن پہلے وہ جا چکا ہے۔ اس طریقے کا علم سفید تھا اور علمبردار مقداد ابن عامر تھے۔ کون تھے؟ مقداد ابن عامر۔ پہلے کا کون تھا؟ مرشد کا ناس تھی۔ دوسرے کا کون تھا؟ مصطح بن اساسہ تھے۔ تیسرے کا کون ہے؟ وہی مقداد ابن عمر ہے جو دوسرے عظم مسلمان شاکر میں تھے، یہ اس کے علمبردار تھے۔ اچھا، ایک اور بات بتاؤ، ان تینوں سریوں کا جو مقصد تھا نا وہ ایک تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ قافلے کی کوچ لگانے کے لیے اور قافلوں کے خلاف جانے کے لیے وہ تھا، جو قافلے تینوں کی تینوں شام سے آ رہے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ہو گیا آپ کی اہم MCQs، میں نے آپ کو اس میں وہ بتا دی۔ اب آپ آ جائے، یہ تو سری کے ہے نا، اکثر سوال یہ آتا ہے، یہ بات بھی غور ذہن میں رکھ لے، اکثر سوال یہ آتا ہے کہ 1 ہجری میں کتنے سرایا وہ لڑی گئی؟ تو وہ 3 ہے۔ پھر دوسرا سوال اکثر یہ آتا ہے نا کہ 1 ہجری میں کتنی غزوات ہوئی ہیں؟ وہ ابھی ہم بتائیں گے، اس کے بعد غزوات کا ذکر ہے، تو یہ بھی اہم ہے۔ تو یہ سریہ پہلا کون؟ عبید ابن سریہ سیف البحر، سریہ حمزہ بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرا سریہ کون سا تھا؟ دوسرا سریہ تھا وہ عبید ابن حارث ہے، جس کو رابعہ بھی کہا جاتا ہے، اور تیسرا سریہ خرار ہے، جس کو سعد بن ابی وقاص کا سریہ وہ بھی کہا جاتا ہے۔ میری پوری تعداد سارا خود وہ بتا دیا۔ اب آ جائے غزوہ ابواء یا ودان، یہ ایک چیز ادھر بھی نوٹ کر لے، یہ جو ابواء ہے نا یا ودان ہے، یہ دونوں ایک ہی غزوے کے 2 نام ہیں۔ تو اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ غزوہ ابواء کب ہوا تھا یا ودان، یا کیا یہ دونوں ایک ہی نام ہے یا الگ الگ ہے؟ یہ آپ کے ذہن میں ہونا کہ یہ دونوں ایک ہی جگہ کے غزوہ کے یہ دونوں نام ہیں۔ یہ کب ہوا تھا؟ یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ سفر 2 ہجری کو لڑا گیا تھا، سفر 2 ہجری کو ہوا تھا، اور مہینہ کون سا تھا انگریزی کا؟ اگست 623 کا ہے، یہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں ٹوٹل 70 مہاجرین کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے تھے۔ اس کے کمانڈر کون تھے؟ آپ علیہ السلام تھے۔ مہاجرین سارے کے سارے اسی میں بھی مہاجرین تھے، پہلے سریہ میں بھی سارے مہاجرین، اسی میں بھی سارے کے سارے وہ کیا تھے؟ وہ مہاجرین تھے۔ تو یہ 70 مہاجرین ہیں آپ علیہ السلام کے ساتھ، اور مدینہ میں سعد بن عبادہ کو اپنا قائم مقام مقرر کیا تھا۔ یہ سوال اہم ہے کہ مدینہ کا نائب کس کو مقرر کیا گیا تھا؟ تو سعد بن عبادہ جو قبیلہ خزرج کے سردار تھے، ان کو کیا کیا تھا؟ وہ نائب مقرر وہ کیا گیا تھا، اس کو بھی انڈر لائن کرو۔ اور اس مہم کا مقصد بھی قریش کے قافلے کے راہ روکنا تھا۔ آپ ودان تک پہنچے لیکن کوئی معاملہ پیش نہ آیا، اور آپ علیہ السلام ایسے وہ آ گئے۔ تو یہ پہلا غزوہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور غزوہ اسی کو کہا جاتا ہے، اس میں آپ علیہ السلام نے شرکت کی ہو۔ اس غزوے میں آپ نے بنو زمرہ کے سردار عمر بن محشی سے حلیفانہ معاہدہ وہ کیا تھا۔ اچھا، یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر یہ سوال پوچھے کہ غزوہ ابواء یا ودان، یا ٹیسٹ میں سوال آ جائے کس قبیلے کے سردار سے یا کون سا قبیلہ تھا اور سردار کا جو نام تھا ان کے ساتھ حلیفانہ یعنی دوستانہ معاہدہ ہوا تھا، وہ یہ ہے۔ وہ کون تھے؟ بنو زمرہ کے سردار تھے، اور اس کا نام کیا تھا؟ عمر ابن محشی جو ہے نا، یہ اس کا الزمری یہ اس کا نام تھا، اس کے ساتھ یہ معاہدہ وہ ہوا تھا۔ اس چیزوں کو آپ نوٹ کر لیں۔ اچھا جی، اب نیچے دیکھیں نا، یہ پہلی فوجی مہم تھی جس میں آپ علیہ السلام بذات خود تشریف لے گئے تھے، اور 15 دن مدینہ سے باہر گزارا۔ یہ بھی اہم ہے، اس کو بھی نوٹ کر لو۔ یہ کمپٹیشن والے سوالات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے جب گئے تھے تو مدینہ سے باہر کتنے دن آپ نے گزارے تھے؟ اسٹے وہاں کتنا دن کیا تھا؟ 15 دن آپ نے گزارے تھے۔ یہ 15 دن یہ بھی اہم ہے۔ یہ کون سی؟ غزوہ ابواء یا ودان میں۔ اس مہم کے جو پرچم تھا، جو علم تھا، وہ سفید تھا، اور حمزہ اس کے علمبردار تھے۔ یہ بھی اہم ہے۔ اس کے علمبردار کون ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، وہ اس کے علمبردار ہے۔
اس کو بھی آپ وہ نوٹ کر لیں. تو یہ کون سا ہوا؟ غزوہ ابوا یا ودان، سفر 2 ہجری، اگست 623، امیر آپ علیہ السلام، مسلمانوں کی تعداد 70، مدینہ کا نائب سعد بن عبادہ. کس کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا؟ بنو دمرہ کے سردار عمر بن مخشی سے. اس کا علم کون سا تھا؟ سفید تھا. علم بردار کون تھے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور سارے کے سارے اس میں 70 جو صحابہ تھے وہ سارے کے سارے وہ کیا تھے؟ وہ مہاجرین میں سے تھے. اور مقصد کیا تھا؟ قریش کی قافلے کا راہ وہ روکنا تھا. یہ سمجھ میں آ گئی آپ کو یہ چیزیں؟ سمجھ میں ٹھیک ہے؟ یہ چیزیں جو میں آپ کو بتاؤں نا، یہ آپ نے اسی طرح اس کو نوٹ بھی کرنا ہے، یہ اہم ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہے غزوہ بوات. غزوہ بوات یہ دوسرا غزوہ ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھ لینا کہ یہ جو غزوات شروع ہے نا، غزوات یہ 2 ہجری میں ہوئے ہیں. پہلے جو غزوات ہے نا، بوات ہے، ابواہ ودان ہے یا ذوالقشیرہ، یہ 2 ہجری میں ہوئے. یہ بھی آپ ذہن، کوئی بھی غزوہ 1 ہجری میں نہیں ہوا. سریہ جو ہے نا وہ 3 وہ ہوئے ہیں، لیکن یہ غزوہ جو ہے نا یہ 2 ہجری میں. غزوہ بوات یہ وہ کون سی مہینے میں؟ وہ سفر میں ہوا تھا. یہ کون سی مہینے ہے؟ ربیع الاول میں، اگلے مہینے میں. ربیع الاول کو بھی نوٹ کر لو، 2 ہجری کو بھی نوٹ کر لو. وہ اگست تھا تو یہ ستمبر ہے، اور 623 سال ہے، یہ بھی نوٹ کر لو. اس مہم میں آپ علیہ السلام 200 صحابہ کو ہمراہ لے کر روانہ ہوئی. مقصود قریش کا ایک قافلہ تھا. وہاں تعداد کتنی تھی؟ 70. یہاں کتنی ہے؟ 200 ہے. اس کو بھی نوٹ کر لو. جس میں قریش کا ایک قافلہ کا وہ خبر رکھنا تھا، جس میں امیہ بن خلف سمیت قریش کے 100 آدمی اور 2500 اونٹ تھے. 100 آدمی. مشرکین مکہ کی کتنے آدمی تھے؟ 100 آدمی. ان کے پاس کتنے اونٹ تھے؟ 2500 اونٹ. 2.5 یعنی 2500 اونٹ ان کے ساتھ تھے، اور 100 آدمی تھے. اس افراد کو بھی نوٹ، 100 افراد یہ بھی نوٹ کر لو، اور 2500 اونٹ یہ بھی نوٹ کر لو. آپ رضی اللہ کے اطراف میں مقام بوات تک جو ہے نا وہ تشریف لے گئے، لیکن کوئی معاملہ پیش نہ آیا اور وہ چلا گیا تھا. تو یہ جو بوات ہے نا، یہ ایک جگہ کا نام ہے. اگر یہ بھی پوچھ رہے کہ بوات اس کو کیوں کہا جاتا ہے سر، یہ ایک جگہ کا نام ہے. آپ علیہ السلام وہاں تک گئے تھے، اس لیے اس کو اس نام سے جو ہے نا وہ موسوم وہ کیا گیا ہے. تو اس میں کیا ہے؟ ایک تو یہ ہوا، اس غزوے کے دوران سعد بن معاذ کو مدینے کا امیر بنایا گیا. کس کو امیر بنایا گیا تھا؟ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا، یعنی نائب بنایا تھا مدینہ منورہ کے اندر. پرچم سفید تھا اور علمبردار سعد بن ابی وقاص تھے. انتہائی اہم سوال ہے یہ بھی. تو میں خلاصہ پھر بتا دوں کہ غزوہ بوات ربیع الاول 2 ہجری بمطابق ستمبر 623. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو صحابہ تھے وہ کتنے تھے؟ وہ 200 تھے. اور جس قافلے کا راہ روکنا تھا وہ امیر جو تھا وہ امیہ بن خلف تھا. ان کے پاس 100 آدمی تھے، 2500 اس کے پاس اونٹ بھی تھے. مقام بوات اب آپ علیہ السلام گئے تھے. پرچم جو تھا وہ سفید تھا. مدینہ کے جو نائب تھے سعد بن معاذ تھے، اور جو علمبردار تھے وہ کون تھے؟ وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے. اس کو آپ نوٹ کر لیں، یہ بھی میں نے بتا دیا. بغیر کسی وجہ سے نہیں تھا، کیونکہ